بھوپت ڈاکو جس نے انڈیا کو ناکو چنے چبوا دیے۔ بھوپت سنگھ ایک ایسا ڈاکو تھا جس نے پاکستان میں پناہ کی درخواست دی جو قبول ہو گئی۔ انڈیا اور اس کی سرکار کا رویہ ہمیشہ سے ذہنی بیمار ساز کا سا رہا ہے۔ جب بھی پاکستان میں کوئی ایسا شخص جو ہندوستانی سرکار کی نظر میں معتوب ہو اور پاکستان کی حکومت سے ہمدردی کی بنیادوں پر رابطہ کرے تو یہ انڈین ساز پوری دنیا کے سامنے سینہ پیٹتے ہوئے گلے شکووں اور شراب یعنی بددعاؤں کی بچھاڑ کر دیتی ہے۔ 1993 میں ممبئی بم دھماکوں کے اہم کردار داؤد ابراہیم کے پاکستان بھاگ جانے اور وہاں پناہ کے بارے میں جب خبریں آئیں تو انڈیا نے اسے ایک اہم معاملہ بنا لیا، حالانکہ اس میں کوئی صداقت نہیں تھی اور پاکستان سرکار نے بھی اس کی بارہا تردید کی۔ لیکن داؤد ابراہیم کے اس واقعے سے 40 برس پہلے ایک ایسا موقع بھی آیا جب پاکستان نے انڈیا کے ایک ڈاکو بھوپت سنگھ کو اپنے ہاں پناہ دی۔ جی ہاں، 1950 کے اوائل میں ڈاکو بھوپت سنگھ نے گجرات اور راجستھان میں اپنا راج قائم کر رکھا تھا۔ جولائی 1949 سے فروری 52 تک اس پر 82 ہلاکتوں کا الزام تھا، جس میں کچھ پولیس اہلکار اور کچھ فوجی بھی اس کے ہاتھوں مارے گئے۔ آخری 2 ہلاکتیں فروری 1952 میں ہوئیں جو کہ 2 پولیس اہلکار تھے۔ 2 پولیس والوں کی ہلاکتوں کے بعد انڈین پولیس نے ڈاکو بھوپت کے گرد گھیرا مزید تنگ کر دیا اور وہ اپنے 2 ساتھیوں کے ہمراہ سرحد پار کر کے پاکستان آ گیا۔ پاکستان میں اسے غیر قانونی طریقے سے داخل ہونے اور ہتھیار رکھنے کے الزام میں گرفتار کر کے مقدمہ چلایا گیا اور 1 سال کی سزا سنائی گئی۔ مشہور کتاب دا پیپل نیکسٹ ڈور دا کیوریس ہسٹری آف انڈیاز ریلیشن ود پاکستان کے مصنف اور پاکستان میں بھارتی سفیر کے عہدے پر فائز رہنے والے ڈاکٹر CEA راگھون بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ڈاکو بھوپت کے بارے میں ایک فائل دیکھی تھی۔ یہ فائل نیشنل آرکائیو میں بھیجے جانے والی تھی۔ یہ معاملہ بے حد سنگین تھا اور ہماری سرکار نے اسے ذاتی انا کا معاملہ بنا لیا تھا۔ اس بارے میں دونوں ممالک کے مابین 2 بار اعلیٰ حکومتی سطح پر بات ہوئی، لیکن مشکل یہ تھی بھوپت ڈاکو کو انڈیا حوالگی کے سلسلے میں بھارت سرکار کے پاس کوئی قانونی جواز نہیں تھا، کیونکہ تب تک دونوں ممالک کے درمیان ملک سے بھاگے ہوئے لوگوں کو واپس کرنے سے متعلق کوئی معاہدہ طے نہیں پایا تھا۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ جب بھارتی سرکار کی بھوپت تک رسائی کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں تو انہوں نے پاکستانی سرکار پر الزام لگایا کہ یہ حکومت اتنی کمزور ہے کہ لوگوں کی رائے کی پرواہ کیے بنا بھوپت کو بھارت کے حوالے کرنے کی ہمت نہیں کر سکتی۔ بھارت کی جانب سے بھوپت کی واپسی کا ویلا اس قدر تھا اور میڈیا کی لگاتار بحث سے تنگ آ کر انڈین پرائم منسٹر پنڈت نہرو اور پاکستانی وزیر اعظم محمد علی بوگرا کے درمیان بات چیت ہوئی۔ اس موقع پر پنڈت نہرو کو اس وقت شرمندگی ہوئی جب پرائم منسٹر بوگرا نے نہرو کو صاف لفظوں میں یہ بتایا کہ وہ پوری طرح سے اس بات پر متفق ہیں کہ بھوپت کی حوصلہ افزائی نہیں کی جانی چاہیے، لیکن ہم اس معاملے میں مجبور ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان ملک سے بھاگ کر آنے والوں کو واپس کرنے سے متعلق کوئی معاہدہ سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا، بھوپت کو سرحد پر چھوڑنے کے بارے میں البتہ سوچا جا سکتا ہے۔ بھوپت کو سرحد پر چھوڑنے کی تمام تیاریاں مکمل تھیں کہ کسی طرح انڈین نیوز پیپر بلٹس کو یہ خبر مل گئی اور اس نے صفحہ اول پر چھاپ دی، جس کے بعد پاکستان اخلاقی طور پر بھوپت کو سرحد پر چھوڑنے کی پیشکش سے دستبردار ہو گیا۔ انڈین میڈیا نے بھوپت کی خبروں سے ایک عجیب فضا بنا رکھی تھی۔ بلٹس نے اپریل 1953 کے ایک ایڈیشن میں یہاں تک لکھ دیا کہ کیا ڈاکو بھوپت پاکستانی فوج میں بھارتی ڈاکوؤں کو بھرتی کر رہا ہے۔ اس جعلی اور ڈیسک رپورٹ میں یہاں تک لکھ دیا گیا کہ بھوپت ڈاکو پاکستانی فوج کے خفیہ ادارے کے لیے بھارتی ڈاکوؤں کو بھرتی کر رہا ہے اور ایک ٹاپ سیکرٹ مشن کے لیے انڈیا پاکستانی سرحد کے بالکل نزدیک رہ رہا ہے۔ اس وقت کے پاکستان میں انڈین سفیر اور سفارت خانے کی تمام تر ناکام کوششوں کے بعد ہندوستان پاکستان کو بدنام کرنے کی روایتی مکاریوں اور کوششوں میں جت گیا۔ میڈیا کی کیا سرائیوں اور بھارتی سرکار کی کوششوں کے مد نظر بھوپت کی حکمت عملی یہ تھی کہ پاکستان اسے کسی طور انڈیا کے حوالے نہ کرے، جہاں ایک یقینی اور اذیت ناک موت بھوپت اور اس کے 2 ساتھیوں کی منتظر تھی۔
پاکستان کے کچھ لوگوں کی بھی خواہش تھی کہ بھوپت کو کسی طور انڈیا کے حوالے نہ کیا جائے، کیونکہ وہ جانتے تھے بھوپت صرف ایک ڈاکو ہی نہیں بلکہ جوناگڑھ کی آزادی کا ایک حریت پسند ہیرو ہے۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ لوگوں نے سڑکوں پر مظاہرے کیے جس میں بھوپت کو انڈیا کے حوالے نہ کرنے کے مطالبات پیش کیے گئے۔ یہی نہیں، بہت سے لوگوں نے بھوپت کے گزرے اوقات اور مقدمات کے اخراجات کے لیے چندہ مہم بھی شروع کی اور پہلی سطح پر ہی 15,000 روپے کی خطیر رقم کی، جو 50 کی دہائی میں ایک بہت بڑی رقم تھی۔ پاکستانی بھائیوں کی اخلاقی اور مالی مدد سے بھوپت کو اتنا حوصلہ اور جذبہ ملا کہ اس نے ایک فلم بنانے کا اعلان کیا جس میں ریاست جوناگڑھ پر انڈین فوج کے غاصبانہ قبضے کو دکھایا جانا تھا۔ بھوپت کا کہنا تھا اس طرح کی فلم سے انڈیا کے خلاف پاکستان کے موقف کو تائید حاصل ہوگی۔ بھوپت نے جوناگڑھ پر قبضے کے بعد تقریباً 3.5 سال تک انڈین آرمی کے خلاف گریلا جنگ لڑی۔ بھوپت نے انڈین اخبار کے لیے انٹرویو دیتے ہوئے کہا، جب میری ریاست جوناگڑھ نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا تو بھارتی فوج نے اس پر حملہ کر دیا۔ ہم نے طاقت کا جواب طاقت سے دینے کا فیصلہ کیا۔ ہم نے 3.5 سالوں تک بھارتی جارحیت کا مقابلہ کیا، بھارتی فوجی دستوں کو ناکوں چنے چبوائے، لیکن آخر میں فتح بھارتی فوج کی ہوئی۔ اس کے بعد مجھے انڈیا چھوڑنے اور پاکستان میں پناہ لینے پر مجبور ہونا پڑا۔ میں پاکستان کا مشکور بھی ہوں اور وفادار بھی، جس نے مجھے اور میرے ساتھیوں کو پناہ دے کر ہماری زندگیاں بچائیں۔ میں پاکستان کے لیے اپنے خون کی آخری بوند تک دینے کو تیار ہوں۔ بھوپت 2006 اپنی وفات تک پاکستان میں ہی رہے۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور ان کا نام سردار بھوپت سنگھ سے امین یوسف رکھ دیا گیا۔ امین یوسف نے ایک مسلمان پاکستانی عورت سے شادی کی اور ان کے ہاں 2 بچے بھی ہوئے، اور انہوں نے صوبہ سندھ میں سکونت اختیار کی اور وہیں انتقال کیا۔